بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سامعین محتشم، میں آج اور دو احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی یہ احادیث بہت ہی اہم ہیں، جو کہ مومنین کی اور کافرین کی خلقت کے بارے میں، ان کی میلاد کے بارے میں، یعنی ان کے مولد کے بارے میں ہے، اور ان کے مستقر کے بارے میں، یعنی وہ ان کی روحیں اصل میں کہاں قرار پاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی نایاب احادیث ہیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ان احادیث کو ممبر پہ بھی بیان نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے آج سے پہلے کسی خطیب، کسی واعظ کو ہندوستان و پاکستان میں ان احادیث کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، ممبر سے بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ تو یہ بہت ہی نایاب اور پہلی مرتبہ شاید اس طرح ویڈیو میں ریکارڈنگ کی صورت میں یہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا مولا سے، سألت مولائی علینا السلام ورحمتہ عن میلاد المؤمنین، مولا آپ مومنین کی موت اور مولود کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مومن بھی مرتا ہے اس کی روح امام کے سامنے پیش کی جاتی ہے، امام اس کی طرف دیکھتے ہیں، اگر وہ مومن آزمایا ہوا، صاف ستھرا اور سچا مومن ہو تو فرشتے اس کی روح لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اسے دروازہ جنت پر واقع چشمہ حیات میں غوطہ دیتے ہیں۔ جب اسے نکالتے ہیں تو اسے نوری بدن پہناتے ہیں اور اسے فرشتوں کے ساتھ جنت میں ٹھہراتے ہیں، اور وہ مومن انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب مومن کا مولود ہوتا ہے تو اس کا بدن اس کی ماں کے شکم میں پرورش پاتا ہے۔ جب یہ علقہ بن جاتا ہے اور لوتھڑا بن جاتا ہے تو ملائکہ اسے اٹھا کر کافروں کی روح میں سے ایک روح لے کر وہ علقہ اسے سونپ دیتے ہیں اور کافر کی روح کو عذاب دیتے ہیں۔ اذان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے کافروں کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں پیپ اور خون پلائے گا۔ تو وہ جو پیپ اور خون پلانے کا وعدہ ہے وہ اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ کافروں کی روح کو، کہ جب مومن کا مولد اس کا بدن پہلے 5 ماہ میں کمپلیٹ ہوتا ہے، تو جو ڈاکٹر ہیں، جو گائنیکالوجسٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو خواتین کا پیریڈز کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ پھر خداوند تعالیٰ اس کو ایک سسٹم کے تحت بچے کی پیدائش اور اس کے جسم کو بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو جتنی دیر تک وہ بدن نہیں بنتا، اتنی دیر تک کافر کی روح کو اسی خون اور پیپ میں عذاب دیا جاتا ہے، اور ان دنوں مومن کی روح جنت میں نعمتیں حاصل کرتی ہے اور کافر کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے، رحم میں، خون میں اور حیض میں، یہاں تک کہ اس کا بدن اپنی مدت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو ملائکہ اس مومن کی روح کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا رب ان سے اپنے لیے میثاق لیتا ہے۔ میثاق لینے کے بعد فرشتے اس کو لے کر اترتے ہیں اور امام ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ اس کی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تب ملائکہ اس مومن کے بدن کو تھرتھراتے ہیں، تو اس کا بدن فرشتوں کے تھرتھرانے سے پھر جاتا ہے اور اس کا نچلا درجہ اعلیٰ بن جاتا ہے، اس لیے سر دونوں ٹانگوں سے پہلے آتا ہے، اور جب وہ باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ اس کی روح اس کے بدن میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مومن کی ولادت کی علامت یہ ہے کہ جب بدن آتا ہے تو اس میں روح آتی ہے، تو مولود مومن آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے امام اور ملائکہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جنہوں نے اسے اتارا ہوتا ہے، پس اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور وہ اپنے امام اور ملائکہ کی طرف خوشی سے مسکراتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور جب اس کی نظروں سے امام اور ملائکہ غائب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی جدائی پر روتا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً مفضل یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا فی معرفت میلاد الکافر، قلت لمولائی، میں نے اپنے مولا سے فوراً پوچھا کہ مولا پھر کافروں کی ولادت اور اس کی معرفت مجھے عطا فرمائیے۔ مفضل کہتے ہیں میں نے اپنے مولا سے کہا کہ کافر کی ولادت کیسے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ کافر کی ولادت جب ہوتی ہے تو مولود ساقط ہوتا ہے، خوف سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ملائکہ کی طرف کہ جنہوں نے اسے اتارا ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، وہ روتا ہے اس گھڑی اور غصے میں ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ غائب ہو جاتے ہیں، اس وقت تک وہ روتا اور دہشت زدہ رہتا ہے۔ یہ اس کے سقوط کی علامت ہے، اور اس کی موت کے وقت جب اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو ملائکہ اس کی روح کے خروج کے وقت اس کے پاس آتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے لے کر ہوا میں آ جاتے ہیں۔ ہوا
وہ مقام ہے جس میں پہلی جہنم ہوتی ہے، وہاں ملائکہ اسے آگ کے چشمے میں غوطے لگواتے ہیں اور اس چشمے کو چشمہ ارذال کہتے ہیں۔ اس چشمے میں کافر کی کھال اتر جاتی ہے، پھر اسے اس میں عذاب دیا جاتا ہے۔ کافر کو دنیا کی تمام آسائشیں اور لذتیں بھول جاتی ہیں، پھر اس کی روح اس آگ میں 40 دن تک رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ نطفہ بن جاتا ہے۔ پھر ملائکہ اسے عذاب سے نکالتے ہیں، اسے رحم میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اسی خون اور حیض میں رہتا ہے یہاں تک کہ وقت معلوم آ جاتا ہے، پھر ملائکہ اسے عذاب دیتے ہیں۔ جب کافر کی روح ملائکہ کی طرف دیکھتی ہے تو کانپتی ہے اور گمان کرتی ہے کہ اسے دوبارہ اسی چشمے اور عذاب کے لیے لے جایا جائے گا۔ اسی وقت وہ اپنی ماں کے اوپر واقع ہوتا ہے اور اس کا معاملہ شدید ہو جاتا ہے اور امام حاضر ہوتے ہیں، اس کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کا سر نیچے کی طرف پھر جاتا ہے اور ڈر کی وجہ سے کافر مولود روتا ہے، اوندھے چہرے یعنی اوندھے منہ کے ساتھ زمین پر آ جاتا ہے، یعنی جب کافر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا منہ نیچے کی سمت ہوتا ہے اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت تک روتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام اس سے غائب ہو جاتے ہیں اور ملائکہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مفضل نے کہا کہ میں نے اپنے مولا صادق سے کہا مجھے بدن میں قید 2 روحوں کے بارے میں بتلائیے کہ ہر روح کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روح کا نام مشہدہ ہے اور اس کا ٹھکانہ بدن کے اندر ہے، اس کا کام حکمت اور ریا کو بدن کے اندر ملانا ہے، اس کا ایک اور کام چھینک کا لانا بھی ہے، اس لیے جب چھینک آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، یرحمکم اللہ، اور جبکہ دوسری روح اس سے بول و براز اور ریح کا خارج ہونا ہوتا ہے، اور جو ہوائیں منہ اور ناک سے خارج ہوتی ہیں، اسی لیے جو چیز جاری ہوتی ہے انسان کے نیچے سے نکلتی ہے نہ کہ سر کے اوپر سے، اور یہ روح کا پھرنا ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں احادیث بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں، اور میری دعا بھی ہے اور میری آپ کو یہ نصیحت بھی ہے کہ ان احادیث کو بار بار سنیے اور سمجھیے، اور مولا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اور اس سے زیادہ مشکل احادیث ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا ہو، اور ہمارے قلب میں مولا نورانیت کو بڑھائیں، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں سلطان زماں ہادی دوران اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائیں۔ اور میں آپ تمام حاضرین کے لیے، ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور فرمائے، کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا ہو، کوئی بے گناہ قید ہے تو اسے قید سے رہائی عطا ہو میرے مولا، اور جتنی بھی بچیاں جو مومنین بچیاں ہیں، نیک اور صالح بچیاں، سیدانیاں غیر سیدانیاں جو بھی ہیں، مولا انہیں ان کا کف عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، مولا انہیں اتنا علم عطا فرمائے کہ دنیا دیکھے کہ وہ یہی ہیں جو در علم سے وابستہ ہیں۔ اور بس انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی خدمت سے اجازت چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے پھر آپ کی یاد دہانی کراتے جاؤں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز نئی احادیث کے ساتھ آتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔